تو شاہ خوب تو جانے جانا، تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمد تعالی اللہ کی دی ہوئی فضل اور اس کی عطا سے آج الحمدللہ تقریباً قرآن مجید کے 9 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت بقیہ قرآن مجید ہمیں صحیح صفات و مخارج کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں آپ نے جو سماعت کیا، اس میں سورہ اعراف کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے۔ سورہ اعراف میں بڑا وسیع و عریض موضوع ہے یہ، اور کئی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بیان ہے، اور کچھ خاص یہاں پر حکم بھی بیان ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اس میں بیان آتا ہے۔ خاص طور پہ عقیدے کے اعتبار سے میزان کا عقیدہ، ترازو جسے ہم کہتے ہیں میزان کو، میزان کا مطلب یہی ہے نا، ترازو۔ عام طور پہ جب بھی ترازو کا تصور آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں 2 پٹ اور ایک ڈنڈی جو پکڑی جاتی ہے یہ آتی ہے۔ اب فی الحال اس دور میں دیکھا جائے تو طرح طرح کے ترازو بدل چکے ہیں، الیکٹرک آ چکے ہیں، لوگ اس کا تصور لے کر آتے ہیں۔ تو میزان جو فرمایا گیا جس پہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس کے متعلق فرمایا گیا ضروری نہیں ہے کہ آپ ذہن میں قیامت کے دن جو اعمال تولے جائے اس کا تصور بھی وسیع ترازو کے بارے میں فکس کر لیں کہ اس وقت جو ترازو ہوگا وہ دنیاوی حیات کے اعتبار سے ہی ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ لیکن بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ترازو کے معاملات کیا ہوں گے، اسی کے اعتبار سے قرآن مجید میں آیت آئی ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اعمال کے تولے جانے کے اعتبار سے رب تعالیٰ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب اس میں اعمال کی جو حیثیت بتائی گئی، جو اعتبار بتایا گیا، وہ یہ بتایا گیا کہ کچھ تو اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کے اعمال کتابی شکل میں ہوں گے، وہ کتابی شکل میں لا کر پلڑوں میں رکھا جائے گا۔ اب پلڑے کے اعتبار سے بتایا گیا چونکہ اس کا پٹ ہوگا، حدیث مبارکہ بخاری شریف اس کی تشریح میں جو آخری حدیث ہے، اس کی تشریح میں جو بات شارح بخاری نے لکھی وہ یہ کہ میزان کے جو پٹ ہوں گے وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر اس کا ایک پٹ سمجھتے ہیں آپ، ترازو ہوتا ہے جس پہ ایک پلڑے پر وزن کرنے والی چیز اور دوسرے پلڑے پر جس چیز کو وزن کیا جاتا ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور باٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں، تو اس کا ایک پٹ کہا گیا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اسے روئے زمین پر رکھ دیا جائے تو یہ روئے زمین ڈھک جائے گی۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ ہم جب کھلی جگہ پر آتے ہیں اور نظر کو دوڑاتے تو پتہ چلتا ہے دنیا کتنی وسیع و عریض ہے، دکھتی ہے نا ہمیں اس طرح۔ تو فرمایا گیا یہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن جب اس ترازو کے اگر ایک پٹ کو اس پہ رکھ دیا جائے یہ ڈھک جائے گا۔ ڈھکنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی دنیا چھوٹی ہوگی، یہ پٹ اس سے بڑا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ برابر میں اسے فٹ بیٹھے گا، نہیں، بلکہ لفظ یہاں پر کیا استعمال ہے، یہ اسے ڈھانک لے گا، اور ڈھانپنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ جس چیز کو ڈھانپے ہوتی ہے اس سے بڑی ہوتی ہے۔ تو اب اعمال کے اعتبار سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کون سا ایسا عمل رہے جو بھاری رہے۔ تو پہلے عمل کی ہی قسمیں سمجھ لیں کس طرح کے ہوں گے۔ تو پہلے تو بتایا گیا کہ انسان کے اعمال جو ہوں گے وہ کتابی شکل میں ہوں گے،
کتابی شکل میں، جس کے اچھے عمل اس کے اچھے پلڑے پر رکھے جائیں گے کتابیں، جس کے برے عمل ہوں گے اس کو برے پلڑے پر، جو دوسرے پلڑے پر رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا یہ دنیا کے اعتبار سے ایسا نہیں، جس کے اعمال بھاری ہوں گے، ہم نے یہ دیکھا ہے وزن کیا جاتا ہے، جب کوئی چیز بھاری ہوتی تو نیچے جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا نا ترازو کا، جس چیز پر وزن زیادہ ہوتا ہے وہ وزن والی چیز نیچے جاتی ہے۔ لیکن قیامت کا جو ترازو ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس کے برخلاف ہوگا، جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑا اوپر کی طرف جائے گا، اوپر کی طرف۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کتابی شکل نہ دیتے ہوئے بلکہ انسان کی جسم کی حیت کو ہی ویسا بنایا جائے گا۔ اگر نیکوکار ہوگا تو فرمایا گیا اس کو حسین و جمیل اور اچھی شکل، خوبصورت شکل دے کر اسے ترازو میں رکھا جائے گا، اور اگر بدکار ہوا، برا ہوا، تو اگر جہنمی تھا تو جیسے آپ کے سنا ہوگا حدیث پاک میں جہنمیوں کی جو جسم و جسامت ہے وہ ایک ایک پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر مثال دی گئی، اتنے بڑے بڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے ایک ایک کانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ہاتھی کے برابر برابر کان ہوں گے۔ یہ جسم کو بڑا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ترازو کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو ایسے ہوں گے۔ عزیزان مکرم، قرآن مجید میں جو آیت آگے آئی ہے آپ لوگ سماعت فرمائیں، جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہی کامیاب۔ آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے نشانیاں بہت ظاہر کی ہمارے سامنے، بہت ساری چیزیں، نبی آئے، پیغام سنایا، لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا، اس کو نہیں مانے، تو وہ کفر کی حالت سے دنیا سے جائیں گے اور یہ خسارے میں ہوں گے۔ ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ ایسے لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ خسارے میں ہوں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے تشریح میں سماعت فرمایا کہ ترازو کتنا بڑا ہوگا، اس کی حیت کیا ہوگی، تو عزیزان مکرم ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ ان ترازو پہ بھاری پڑ جائے۔ اب آپ کو حدیث پاک سننا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو جو اخلاق کا عمل ہوگا، جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے، قیامت میں اس کا ترازو سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اخلاق میں ایسی کیا چیز آتی ہے، بار بار یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے، حسن اخلاق کرنا، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کے اخلاق اچھے، کیا ہے ایسا اخلاق میں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا، یہ اخلاق بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طرح نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، حسن اخلاق بھی اختیار کرنا مسلمانوں یہ ایک اچھی عبادت ہے۔ اگر کوئی نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ساری عبادتیں مفروضہ جتنی فرض عبادتیں سب وقت پہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاق بھولے ہیں، دوسروں کے ساتھ بات کرتا ہے تو پیشانیوں کو سکوڑ کر بات کرتا ہے، اپنے درمیان لوگوں کو ایک کیٹیگری بنا دیا کہ ان سے حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے، ان کو اچھی طرح باتیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح، یہ میرے اسٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، اسٹیٹس بنا لیا جاتا ہے۔ بچوں کو بھی یہ نصیحت کیا تو ان کے ساتھ مت کھیلو، وہ گندے بچے ہیں، اس طرح کر کے ایک باتیں بتائی جاتی ہیں بچوں کو بھی۔ بچوں کو سکھانا ہے تو حسن اخلاق سکھاؤ، اور یہ بتاؤ کہ گالیاں بکنے والے اچھے نہیں، لوگ سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن برے کام کرنے والے، وہ کام برا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ برے کہلاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، اپنے درمیان اچھا بننا اور لوگوں کے درمیان اچھا بننا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھے بنتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غرض چھپا ہوگا۔ کوئی دوست کے ساتھ اچھا بنتا ہے تو دوستی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، سمجھ رہے بات کو؟ کوئی اگر شخص کہیں کام کرتا ہے اور جس کے یہاں کام کرتا ہے اس سے جی جی کر کے بات کرتا ہے، سلام و کلام کرتا ہے، جی جناب سے بات کرتا ہے، اس کی ہر بات پہ لبیک کرتا ہے، تو یہاں پر بھی غرض چھپا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہ اگر ٹیڑھی میڑھی بات کیا تو یہاں سے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایک غرض پوشیدہ ادھر پہ بھی۔
تو پتہ کیا چلا، باہر والوں سے اچھے اخلاق میں بات کرنا یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ خاص طور پہ۔ عام طور پہ نوجوانوں اور مسلمانوں کا یہی معاملہ ہے کہ باہر تو اچھے بنے ہوتے ہیں لیکن گھر میں آنے کے بعد رویہ پورا چینج ہو جاتا ہے، سارا غصہ نکالنا، لہجے میں تلخی لانا اور خدمت گزاری کے اپنے انداز پیش کرنا، ساری چیزیں اپنی گھر میں جو مخدومہ بنا کر رکھے ہیں بیوی کو، اس پہ ہی رعب دکھاتے رہتے ہیں۔ عزیزان مکرم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے؟ کیا آپ نے بھی زندگی اسی طرح گزاری؟ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے رسول ہیں۔ تو اس لیے ایسے اخلاق اور رویوں کو اختیار کریں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرماتے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ تو عزیزان مکرم، اسے چھوٹی موٹی بات نہ سمجھیں، یہ عبادت کی طرح جس طرح آپ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی اوپر جتنی بھی فرض عبادتیں ان کا خیال رکھتے ہیں، وہیں پر آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا گیا صفائی کے بارے میں کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اور اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ جو صاف و شفاف رہے گا اس کے اعمال بھی بھاری ہوں گے محشر میں۔ تو گندگی اپنے درمیان نہ رکھیں، چاہے وہ ذہنوں کی گندگی ہو یا جسم کی گندگی ہو۔ کپڑوں پہ داغ لگ جائے ہم بارہا صاف کرتے ہیں، ذہنوں پہ دلوں پہ اگر داغ لگے اسے بھی صاف کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک مختصر سی بات جو اعمال کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے تھی۔ عقیدہ بھی ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ حساب و کتاب حق ہے، اور میزان جو ترازو ہے اعمال تولنے کے بارے میں جو بتایا گیا یہ بھی حق ہے۔ اب اس کے بارے میں شروعات میں جو بات میں نے بتائی کہ حدیث میں جو باتیں بتائی کہ وہ اپنی جگہ، لیکن اس کو فکس نہیں کر دینا چاہیے کہ ہمارے درمیان جو ترازو ہوگا وہ 2 پٹکا ہی ہوگا اور اس میں ایک ڈنڈی لگی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وہ بات کی بات آئی، مفسرین نے فرمایا وہ حدیث کی بات اپنی جگہ، لیکن ہمارے اعتبار سے اسے فکس نہیں کرنا ہے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے کیا ترازو ایک ہی ہے؟ کیا ترازو ایک ہی؟ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے بہت سارے طرح طرح کے وزن کرنے والی مشینیں موجود ہیں۔ جب دنیا کے لوگ طرح طرح کے وزن کرنے والی چیزیں رکھ سکتے ہیں تو وہ رب کائنات ہے، وہ کس طرح کس کے حساب و کتاب لے گا وہی بہتر جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ آگے اس میں جو فرمایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیلاً پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی، اس دن اس کی تفصیل نہیں ہوئی، آگے آج اس کی کچھ آیتیں آئی ہیں متعلق میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانی چاہی، تو آپ کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے آپ نے فرمایا قال ربی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مشورتاً گفتگو کرنے کا انداز تھا۔ جب فرشتوں نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت انسانوں میں سے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے تو اس پہ اعتراض بھی ہوا، ساری چیزیں ہوئیں۔ بہرکیف حضرت آدم کی جو تخلیق ہوئی وہ یوں ہی نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بارے میں آپ سنیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مٹی طلب فرمائی کہ مٹیاں لے کر آئی جائیں، جس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اے جبریل جاؤ، مجھے اپنا نائب خلیفہ بنانا ہے، اس کے لیے مٹی لے کر آؤ۔ جگہ جگہ سے وہ دنیا میں آئے اور زمین سے جگہ جگہ سے مٹیاں نکالی، کہیں سے سخت مٹی، کہیں سے نرم، کہیں کی کالی مٹی، کہیں کی سفید مٹی، کہیں کی چکنی، کہیں کی خشک، اس طرح کی مٹی آپ نے اکٹھا کی۔ ایسا نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے نہیں اکٹھا کیا تھا، بلکہ آپ جب لینے کے لیے گئے تھے تو وہاں ایسا معاملہ آیا، جب آپ مٹی کے پاس گئے تو مٹی نے ان سے پوچھا تھا اے جبریل تم اس مٹی کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت اس مٹی سے انسان بنائے گا۔ کہا پھر ان انسان کا کیا ہوگا؟ کہا وہ انسان دنیا میں آئیں گے، جو نیک کام کریں گے انہیں جنت ملے گی، جو برے کام کریں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔
مٹی رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، جو روح نکالتے ہیں، معلوم ہے ان کا نام اس فرشتے کا کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ گئے اور انہوں نے جگہ جگہ سے مٹیاں جمع کی تھیں، حضرت جبریل نے نہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے جگہ جگہ سے مٹیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جمع کر کے وہ مٹی بہت گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی کہ مجھ سے مت لو یہ حصے کو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کا فرمان ہے، میں اس کے فرمان کو ٹالوں گا نہیں۔ عزیزان مکرم، آپ نے مٹی کو لیا، یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں لائے پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے اسرائیل، جبرائیل لینے کے لیے گئے تھے تو وہ مٹی گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، انہیں ترس آیا، رحم آیا، کیا تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے کہ مولا اس نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن تیرا حکم تھا، میں تیرے حکم کو اول رکھا، اس لیے اس مٹی کو میں لے کر آ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اسی وقت فرما دیا، اسرائیل، جب مٹی تم لے کر آئے ہو تو اسی مٹی میں ہی مر کر انسانوں کو واپس جانا ہے، لہٰذا ان کی روح نکالنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، ان کی روح نکالنے کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو کہاں کہاں کی مٹی آپ نے اٹھائی تھی، اس کا علم کس کو ہے؟ حضرت اسرائیل کو۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے، روایتوں میں ہے، جو جس جگہ کی مٹی سے بنا ہے وہ مر کر اسی جگہ پر دفن ہوتا ہے، اس کی تدفین وہیں پر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آپ کے دور میں، آپ کے ملک میں رہا کرتا تھا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت ایسا ہوتا، سامنے آیا کرتے تھے، جس کی روح نکالنا ہوتا اس کے سامنے آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ بندہ دیکھا اور اسے بہت خوف ہوا کہ اسرائیل علیہ السلام بار بار آ رہے ہیں، اسے گھور رہے ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اسرائیل مجھے بار بار گھومتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے اڑایا اور اڑا کر جیسے ہی ہندوستان لائی، اسرائیل علیہ السلام وہاں بھی حاضر ہوئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو یہاں پر بات کیا پتہ چلی، وہاں پر روح کیوں نہیں قبض کی گئی تھی؟ کیونکہ اس کے جسم میں جو مٹی تھی وہ مٹی ہندوستان سے بنی ہوئی تھی، ہندوستان سے لی گئی تھی، اس لیے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ہندوستان پہنچے تب اس کی روح قبض کی جائے۔ عزیزان مکرم، جو جہاں پر دفن ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پہنچی جاتا ہے وہ مٹی۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، حجرہ عائشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، آپ کے بازو میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پتہ کیا چلا، جس مٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے اسی کے پاس والی مٹی سے حضرت ابو بکر کو بھی بنایا گیا ہے، اسی کے پاس والی مٹی سے حضرت عمر کو بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف جب مٹی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اللہ رب العزت نے پتلا بنایا۔ پتلا بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتوں جاؤ اس کا طواف کرو، دیکھو۔ دیکھا گیا ساری چیزیں، اس میں شیطان بھی تھا، چکر لگا رہا تھا شیطان بھی۔ فرشتے تو رب تعالیٰ کے شاہکار کو دیکھ رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے تیار فرمایا، انسان کا جسم بنا، ساری چیزیں بنی، انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ شکل و صورت کس نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے۔ اسی لیے فرمایا گیا کسی کے چہرے پہ ہرگز نہ مارو، کیونکہ یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حدیث پاک میں منع ہے چہرے پہ مارنا، اور ان چہروں کو برا بھلا کہنے والوں کو بھی کہا گیا کہ چہرے کو دیکھ کر کسی کو تمثیل اور مثال مت دو، اس کا چہرہ فلاں کے جیسا ہے، پھلے جانور جیسا ہے، ایسا ہرگز مت کہو۔ کیوں؟ اگر تم چہرے کو بھلا برا کہو گے تو گویا چہرے کو نہیں، اس کے بنانے والے کو کہہ رہے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کسی کے چہرے کو برا مت کہا جائے۔ عزیزان مکرم، جب طواف کیا جانے لگا، فرشتے گھوم رہے تھے، شیطان بھی اس میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے پتلے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ حسد اور تکبر اسی وقت بھرا تھا اس کے اندر کہ ہم تو فرشتوں نے تو پہلے ہی اعتراض کیا تھا، اے اللہ تو انہیں خلیفہ بنائے گا،
جو انسان ہے زمین پر جائیں گے قتل و غارت کریں گے. یہ تو ان کا سردار ٹھہرا تھا، معلم تھا، پڑھانے والا تھا. اس کے اندر نفس تھا اور اس کی شہوت نے یہ تکبر ظاہر کر دیا، گھمنڈ ظاہر کر دیا. اور وہ گھمنڈ کیسا تھا کہ اس نے جب طواف کر رہا تھا اسی وقت ظاہر ہونا شروع ہوا. یہ طواف کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا. تھوکنا تھا، وہ تھوک آ کر آپ کے پیٹ مبارک پر پڑا. اب چونکہ اس کا تھوک ناپاک، اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ اس جگہ کی مٹی کو نکال لو، پیٹ کے پاس کی مٹی کو نکال لو اور جا کر اس سے کچھ بنا دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس جگہ کی مٹی کو نکالا. نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس سے کتا بنایا، آپ نے اس سے کتا بنا دیا. اب آپ کو یہاں سے پتہ ہونا چاہیے کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ بنا کس سے ہے؟ انسان کی ہی مٹی سے بنا ہے، اس لیے انسان سے بہت مانوس ہوتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. اور کتے کی رال جو اس کا تھوک ہوتا ہے ناپاک کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آمیزش شیطان کی ہے. اور فرمایا گیا کتا رات بھر نہیں سوتا، زیادہ تر جاگتے ہی رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو بنایا فرشتوں نے اور فرشتوں کو نیند نہیں آتی. حضرت جبرائیل نے بنایا نا، اس لیے اسے نیند نہیں آتی. عزیزان مکرم، پھر بات یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی. بہت اندھیرا تھا، روح جا رہی تھی، گھبرا کر واپس آ جا رہی تھی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو جب ڈالا گیا تو آپ کو چھینک آئی. جیسے ہی آپ کو چھینک آئی آپ کی زبان سے سب سے پہلے جو جملہ نکلا وہ یہی تھا الحمدللہ. الحمدللہ آپ کی زبان سے نکلا. آپ نے وہ حمد بجا لایا. بجانے کے بعد پھر آپ کا معاملہ ایسا ہوا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. یہیں سے آیت سورہ اعراف کی شروع ہوتی ہے. جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو شیطان یہاں پر ہی اکڑ پڑا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کس نے کیا؟ شیطان نے. اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو قرآن فرماتا ہے، پوچھا گیا اس سے تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں مٹی سے. آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کی فطرت نیچے جانا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، تکبر ظاہر کیا. یہاں پر میں ایک بات آپ کو رک کر عرض کر دوں، تکبر کا ظاہر ہونا یا عاجزی کا ظاہر ہونا خاص طور پہ اس شخص کے اندر باہر آتا ہے جو علم سے آراستہ ہونے لگتا ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم جب کسی کے اندر آتا ہے تو ہر شخص کے اندر دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو اس بندے کے اندر تکبر بھرا ہوگا یا اس کے اندر عاجزی ہوگی. اگر تکبر ہوگا تو علم آنے کے بعد وہ تکبر آ جائے گا باہر، اور اگر عاجزی ہوگی تو وہ عاجزی انکساری کے ساتھ بات کرے گا. پتہ چلا شیطان معلم بنا تھا، شیطان معلم بنا تھا نا، یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھا. اب اس کو اسی چیز کے گھمنڈ نے جو علم تھا اس کے گھمنڈ کو باہر نکال دیا اور اس تکبر کی بنا پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اب معاملہ یہاں تک چلتا رہا. پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، آئی گئی بات ہو گئی. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اتار دیا. جنت کی بہاریں، بہت بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے باغات، ساری چیزیں تھیں. آپ جنت میں رہے، آرام سے کھاتے پیتے ادھر پہ ہی رہتے. ایک دن ایسا آیا آپ جنت میں یہ عرض کرنے لگے مولا تیری جنت بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے. یہاں کے محلات، یہاں کی باغات ایسے ہیں جو دل کو چھو جاتے ہیں، لیکن مولا کوئی ایک اور ہو جس سے بات کی جائے، کوئی ایک اور ہو جس سے دل کا حال بیان کیا جائے. یہ آپ نے خواہش ظاہر کی. پھر بتایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ کی تخلیق جنت میں ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ آپ کو باہر ہی پیدا کیا گیا. حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت میں اتارا گیا، دونوں چیزیں. بہرکیف بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا. پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا
تو پتہ کیا چلا عورتوں کی تخلیق ٹیڑھی ہڈی سے ہوئی ہے. اسی کو لے کر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے، ان کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ. اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی. تو انہیں جب بھی سمجھانا ہو نرم لہجے میں، پیار لہجے میں سمجھا کر دیکھو. عزیزان مکرم، ان سے تلخ لہجے میں بات کرنا، چڑچڑا کے بات کرنا ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو میں بتاؤں، ایک اللہ کے ولی تھے، بڑے پائے کے بزرگ، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ آپ کو برا بھلا بہت کہا کرتی تھی، بہت برا بھلا کہا کرتی تھی. یہاں تک کہ آپ جنگل میں تھے، آپ جنگل میں جب گئے، ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، آپ کا مرید آپ کے گھر پہ آیا. گھر پہ آنے کے بعد کہا میں اپنے پیر و مرشد سے ملنا چاہتا ہوں. اس خاتون نے سنا، کہا وہ جھوٹا پیر ہے، کوئی بزرگ نہیں، کوئی پیر نہیں. ان کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بکنا شروع کر دیا. جب یہ خاتون نے ایسا کہا آپ کون؟ کہا میں ان کی بیوی بول رہی ہوں. اتنا سن کے قبیدہ خاطر ہوا اور لوٹنے لگا. بڑی دور سے آیا تھا اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے. راستے میں ایک شخص آیا، کہا کیا ہوا میاں، آپ آئے تھے کسی غرض سے یوں ہی جا رہے ہیں؟ کہا میں حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا تھا بڑی دور سے، لیکن ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنا اور وہ گھر پہ بھی نہیں ہیں. کہا تم جانا چاہتے ہو، ملنا چاہتے ہو، وہ سامنے جنگل ہے، ادھر سے ہی وہ آ رہے ہوں گے، آنے کا وقت ہو گیا ان کے. یہ بندہ سنا اور سن کر جنگل کی طرف گیا. ابھی جانا ہی تھا، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک خوبصورت سفید لباس میں بزرگ نمودار ہوئے، جن کے ساتھ ایک شیر بھی چل رہا تھا، اور وہ شیر کے اوپر ڈھیر ساری لکڑیاں لدی ہوئی تھیں. جب یہ بندے نے دیکھا کہ شیر ساتھ میں چل رہا ہے، کوئی شیر کے ساتھ گھوم سکتا ہے؟ درندہ جانور ہے، پھاڑ کر سائیڈ میں رکھ دے گا. تو دیکھا کہ ایسا شیر، اس کو ڈر لگا. آپ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا حضور مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، وہاں گیا تو آپ کی بیوی نے آپ کے بارے میں برا بھلا کہا، اور یہاں ایسے کہ آپ کی حکومت شیروں پر بھی چل رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تب آپ نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا میری بیوی مجھے اتنی باتیں بولتی ہے، میں اس کی باتوں کو برداشت کرتا ہوں، میں اس کی باتوں کو برداشت کرتا ہوں. اللہ نے اسی لیے یہ طاقت دی کہ شیر میری بات کو برداشت کر رہا ہے. اللہ نے یہ طاقت دی کہ شیر میری بات کو برداشت کر رہا ہے. عزیزان مکرم، اگر بیویوں کے تلخیوں کو سنا جائے اور صبر کیا جائے تو مقامات بڑھتے بھی ہیں، صبر کا ایک مادہ بھی پیدا ہوتا ہے. اکثر نوجوانوں میں جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، وہ میں اپنے گھر کی خاتون سے بھی کہنا چاہوں گا، ان کی زبانیں جو کینچیوں کی طرح چلتے رہتی ہیں، اسی وجہ سے مرد تیش میں آ کر انہیں طلاق دیتا ہے. کوئی مرد ایسا نہیں ہوتا کہ خاموش بیٹھا تھا اور اچانک میں طلاق 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 کے لفظ نکال دے. معاملات کہاں بگڑتے ہیں؟ ادھر اس نے بحث کرنا شروع کیا، ادھر اس نے بحث کرنا شروع کیا، بحث و مباحثے بڑھتے ہیں اور اسی میں طلاق کے جملے نکل جاتے ہیں. پھر لوگوں کے پاس آ کر فتویٰ لیتے ہیں، غصے میں طلاق دے دی گئی، غصے میں طلاق دے دی گئی، کیا حکم ہے؟ تو عزیزان مکرم، عورتوں کی تخلیق ٹیڑھی ہڈی سے ہوئی ہے. اب حضرت حوا کا جب پیدا کیا گیا تو قرآن میں سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا تم دونوں کو جنت میں رکھا گیا، جو کھانا پینا ہے کھاؤ پیو، ساری چیزیں کہہ دی گئی، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا. تنبیہ کر دی گئی، اس درخت کے قریب مت جانا. جب کسی کو کہیں سمجھانا ہوتا ہے تو یہی بولتے نا بچے کو بھی، جہاں خطرہ ہے اس کے قریب مت جانا، ایسے ہی سمجھایا جاتا ہے. اللہ نے یہاں حضرت آدم حضرت حوا کو بھی تنبیہ فرما دی، اس درخت کے قریب مت جانا. اب شیطان یہاں پر بھی آ گیا، کیونکہ ہوا ایسا کہ شیطان نے جب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اسے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے، اتر جا، تو بھی یہاں سے باہر ہو جا. تب اس نے کہا میں جاتا ہوں لیکن مجھے مہلت دے دی جائے. تب اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، قیامت تک تجھے مہلت ہے. اب اس نے کہا قرآن کی آیت ہے کہ میں تیرے بندوں کو جس کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا ہے، مجھے رجیم قرار دیا، میں ان کی جانوں کے پاس دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. اللہ فرماتا ہے پھر جو تمہارے پیروکار ہوں گے تیرے ساتھ ہی وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے. اب اس کا معاملہ یہی تھا، شروعات جہنم سے کر دی، جنت سے شروع کر دیا اس نے. حضرت آدم حضرت حوا تھی، آیا
اور آ کر مشورتاً کہنے لگا معلوم یہ جو درخت ہے یہاں کیوں منع کیا گیا تمہیں؟ اس لیے کہ اس کا پھل اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے۔ یا دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر تم اس کے پھل کو اناج کو کھا لو گے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے بھی افضل تمہیں کر دے گا۔ یہ وسوسہ ڈالا گیا اور قسم کھا کے کہا گیا، وقاسہما کہا گیا، لفظ ہے کہ اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا اور یہ کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات کو سنو۔ بار بار یہ وسوسے ڈالتا رہا، آخر میں حضرت حوا نے کہا چلو ایک بار دیکھتے تو ہیں کھانے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، ایک بار دیکھے تو شاید ہمارے لیے یہی مرتبہ رکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بات انہوں نے نہیں سنی اور اس درخت کے قریب گئے، جیسے ہی اس کے پھل کو توڑ کر کھانا تھا جنتی لباس فوراً ان سے چھن گیا، یہ برہنہ ہو گئے۔ قرآن فرماتا یہ فوراً وہاں پر زیتون کا جو درخت تھا اس کو لیا اور اس کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ عزیزان مکرم، شیطان نے جو سب سے بڑا گناہ کروایا وہ یہی تھا جو حضرت آدم اور حضرت حوا سے لغزش سرزد ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کی شرمگاہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں۔ عزیزان مکرم، شیطان کا سب سے قریبی حملہ جو ہوتا ہے وہ ایک مرد کے ذریعے ایک عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کبھی کبھی شیطان آنکھوں میں بس کر عورتوں کی شرمگاہ پر نگاہیں جمائے ہوتا ہے، اور جب ان نگاہوں کا اثر ان عورتوں پر ہو جاتا ہے تو زنا کی خواہش اس کو پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، اپنی نگاہوں کو بے حیائی سے بچاؤ۔ اور آپ دیکھیں جب یہ نگاہیں فحاشی کرتی ہیں تو آپ کی شرمگاہ آوارہ ہوتے نظر آتی ہیں، شرمگاہوں سے گناہ ہوتا سرزد نظر آتا ہے۔ عزیزان مکرم، تو شیطان نے وہی کام کروایا تھا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات کہوں، بات اللہ رب العزت کی شیطان نے بھی نہیں مانی۔ اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے اس کی خلاف ورزی کی۔ بات یہاں پہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے بھی تو نہیں مانی۔ اللہ نے حکم دیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا، لیکن یہ گئے، اس کا پھل کھایا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے مردود اور رجیم قرار پایا۔ اور یہاں پہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں مہلت دے دی، ان کی توبہ قبول کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہاں پر تکبر نہیں دکھایا، عقل نہیں دکھائی۔ غلطی ہونے کے بعد کیا کہا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو یقیناً ہم ذلیل و خوار ہیں۔ یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہم خسارے میں ہیں، یہ لفظ فرمایا گیا۔ عزیزان مکرم، تو پتہ کیا چلا، گناہ ہم سے ہو جائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، اس پہ جری ہو جاتے ہیں، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جس دن وہ پکڑ فرمائے گا اس دن انسان بے قابو ہوتا نظر آئے گا، نہ ہاتھ ہلیں گے نہ پاؤں ہلیں گے، آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی کہ جسم سے اس کے روح کس طرح نکل رہی ہے اور آنکھوں کے پاس سے کس طرح باہر ہوئی، یہ تمام نظارے کر رہی ہوتی ہیں۔ عزیزان مکرم، مرنے والے کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں؟ کبھی جانا آپ نے؟ وہ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے مرنے کے مناظر کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے، پیر کی طرف سے جب روح نکل رہی ہوتی ہے وہ اس کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ یہ مت سوچے کہ ہمیں مہلت مل رہی ہے، چھوٹ مل رہی ہے، جتنی عیاشیاں کرنی ہے کر لو۔ عزیزان مکرم، ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے، اگر ہم سے گناہ ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں رجوع لائیں، توبہ کریں۔ سورہ اعراف میں اور بھی اس میں وضاحت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کیا معاملہ تھا، آپ کی تخلیق، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، حضرت ہود، حضرت لوط، یہ بڑے بڑے طوالت کے ساتھ واقعات ہیں۔ مختصر سے وقت میں کن کن کی گفتگو کی جائے، کن کی داستان سنائی جائے؟ میں نے صرف حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کی تو وقت یہی منحصر ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں ان سب چیزوں پر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ شیطان کی شیطنت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تو ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس کو تیرے حفظ و امان میں دیا، ایک آن کے لیے بھی مولا اسے تو
شیطان کے حوالے نہ کر۔ اے پاک پروردگار عالم، جب تک یہ ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما، وہ توبہ کی توفیق عطا فرما جس کے بعد گناہوں کا بھی تصور نہ آئے۔ اے اللہ، ماہ رمضان کے صدقے طفیل جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اٹھنے سے پہلے بخشو میں شمار عطا فرما۔ مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔